اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ دعا کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ دعا 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے منون وہی مل جائے گی، لیکن بعض اوقات انسان کے لیے وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انسان نے تو دعا کی ہوتی ہے دل سے، دعا اس کی ویلڈ ہوتی ہے، یعنی حلال بھی کھایا، دعا میں کیفیات بھی درست ہیں، یقین سے بھی مانگا، اب وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکی ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کا ایک بیلنس اللہ کے یہاں جمع ہو گیا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کا لطف اور احسان ہے، اللہ پر کسی کا کیا بوجھ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا لطف اور کرم ہے۔ تو اب آپ کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے یہاں پہنچ چکی ہے، لیکن جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ دعائیں کراتے ہیں لیلا سے شادی ہو جائے، لیلا سے شادی ہو جائے، اور پھر دعائیں مانگنے کے بعد وہ کر بھی لیتے ہیں شادی زبردستی، جیسے کیسے بھی ہوتا ہے، سب منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ لیلا کے جب وہ اصلی روپ دیکھتے ہیں تو پھر یا پاگل خانے میں ہوتے ہیں یا خودکشی کی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، برا حال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے مجنوں کے اکثر فونز آتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں پتہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ علم غیب کی طاقت اللہ کے پاس۔ کسی سواری کو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی گھر مانگ رہے ہیں، کوئی بھی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ کو پتہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے بعض اوقات وہ چیز تو نہیں دیتے، لیکن چونکہ آپ نے دعا مانگی اللہ تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بدل، اس سے اچھی چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ ضمناً یاد آ گیا، حضرت صاحب نے سنایا، حضرت صاحب چونکہ جنگ کے رہنے والے ساتھ ہی فیصل آباد ہے، تو ہم آتے ہیں، ہمارے جنگ میں ایک نوجوان لڑکا تھا، میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اب بعض والد بھی بہت سخت ہوتے ہیں، ابا جی نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ اگر تو فیل ہو جائے نا میٹرک میں تو گھر نہیں آنا، ورنہ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، جیسے والد ڈرانے کے لیے کہتے ہیں۔ اب وہ سچ مچ میں تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، لیکن وہ بچہ بہت سہم گیا۔ اللہ کی شان وہ میٹرک میں فیل ہوا تو واقعتاً وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کے بوٹ پالش کر لوں گا، کوئی چھوٹا موٹا کام کو، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے بس پکڑی اور وہ قریب فیصل آباد ہے، بڑا شہر، وہاں چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد اس کی ملاقات اس کے ایک پرانے اسکول کے دوست سے ہوئی۔ وہ فیصل آباد کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا بھی سناؤ، کہاں غائب؟ تم تو جب نتیجہ آیا اس کے بعد ایسا غائب ہوئے، نہ کسی سے رابطہ رکھا، نہ کوئی عطا پتہ۔ نے کہا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی، شکر ہے میٹرک میں فیل؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے بھی بات سمجھائی۔ اس نے کہا دیکھو، میں جب میٹرک میں فیل ہوا تو ابا جی کی خوف کی وجہ سے میں بھاگ کر یہاں آ گیا۔ یہاں میں نے کسی سے منت سماجت کی، اس نے کچھ پیسے دے دیے، میں نے ایک برش لے لیا، پالش لے لی اور لوگوں کے بوٹ پالش کرنے شروع کر دیے۔ محنت سے لگا رہا، اللہ نے برکت دی، اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے چھوٹی چھوٹی گارمنٹس کی چیزیں، وہ گلے میں ایک ہوتا نا چھوٹا سٹال پھٹا سا لگا لیتے ہیں، تو وہ بیچنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ گزرا اور برکت ہوئی تو میں نے ایک دکان کے باہر فٹ پاتھ کے اوپر اپنا ایک تھڑا لگا لیا، سٹال لگا لیا۔ اس پہ بھی محنت کرتا رہا، اتنی برکت ہوئی کہ میں نے پھر وہ دکان کرائے پر لے لی، اور کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے، آج فیصل آباد کے اندر میں 4 گارمنٹس کی دکانوں کا مالک ہوں۔ خدا کا شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا، اگر میں پاس ہو جاتا، انٹر کرتا، بی اے کرتا اور آج کسی دفتر میں ملازم ہوتا۔ میں کہا اب میں نے آگے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے،
اللہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے زندگی میں جن کی ایجوکیشن ڈگری کچھ اور ہوگی اور وہ پروفیشنل لائن میں کچھ اور کر رہے ہوں گے، اور بندہ یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ اتنا کوالیفائڈ بندہ اتنی بڑی ڈگری لے کے کام کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو ہمیشہ عافیت کی دعا اور خیر کی دعا مانگیں، یا اللہ جو چیز بہتر ہے، ضد نہ کریں اللہ سے کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، ہمیشہ کہیں کہ یا اللہ اگر اس میں عافیت ہے تو مل جائے،